نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے مقامی صحابہ رسول قرآن کی نظر میں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کے لیے، ان کے لیے جنتیں ہیں ان کے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، سب کو ان میں سے رزق دیا جائے گا، پھلوں میں سے کھانے کے لیے۔ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھانے کے لیے دیے گئے، اور انہیں اسی شکل میں ان سے ملتے جلتے دیے گئے۔ ان میں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول کی حیثیت سے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، یعنی بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، بڑوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ تمام صحابہ ایمان لائے، انہوں نے اچھے کام کیے، اور وہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کے مطابق جنتی ہیں۔ رسول پاک نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25، 82، سورہ نساء کی آیات نمبر 57، 122، سورہ توبہ کی آیت نمبر 21، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 23، سورۃ الحج کی آیت نمبر 14، 56، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 9، 58، سورہ لقمان کی آیت نمبر 8، سورہ فاطر کی آیت نمبر 7، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 47، سورۃ سبا کی آیت نمبر 4، سورہ یاسین کی آیت نمبر 11، سورہ شورى کی آیت نمبر 22، سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 30، سورہ محمد کی آیت نمبر 12، سورۃ الطور کی آیات نمبر 21 تا 24، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28، سورۃ مرسلات کی آیات نمبر 41 تا 44، سورۃ البروج کی آیت نمبر 11، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 میں ایمان والوں، اچھے کام کرنے والوں کے لیے جنت، اجر عظیم اور رحمت عطا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 277 میں ارشاد ربانی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی غم۔ یقیناً صحابہ رسول ایمان لائے، انہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں کوئی ڈر نہیں اور نہ کوئی غم۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رسول نے نہ صرف رسول پاک کی امامت میں ہر نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، نیک اور صالح اعمال کیے، ہر قسم کے حالات میں رسول پاک کا ساتھ دیا۔ رسول پاک پر اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار رہے۔ کئی صحابہ پر انتہائی تشدد اور ظلم کیا گیا، انہیں تپتی ہوئی ریت پر، پتھریلی زمین پر گھسیٹا گیا، لیکن ان کے منہ سے آہد آہد کی صدا بلند ہوتی رہی۔ وہ نہ ڈرے
اور نہ خوف زدہ ہوئے، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر عظیم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 112، 262، 274، 277، سورہ یونس کی آیات نمبر 62 تا 64، سورہ رعد کی آیات نمبر 22 تا 24 میں ایمان لانے والوں، نماز قائم کرنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی غم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً صحابہ رسول ایمان لائے، انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یقیناً وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یقیناً اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218، سورۃ انفال کی آیت نمبر 74، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، سورۃ الحج کی آیت نمبر 57 میں ایمان لانے والوں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں، گھر بار چھوڑنے والوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ صحابہ رسول ایمان لائے، رسول پاک کی امامت میں نماز پنجگانہ ادا کرتے رہے، رسول پاک سے جان و دل سے محبت کرتے رہے، رسول پاک کی محبت، اہل بیت کی محبت میں تلاش کرتے رہے، رسول پاک پر اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے خامتاً تیار رہے، رسول پاک کے ساتھ ہر دکھ، ہر درد، ہر مصیبت میں ان کے ساتھ رہے اور ہر قسم کی مصیبت برداشت کرنے کے لیے ہمتاً ساتھ دیتے رہے۔ انہوں نے رسول پاک کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہوئے، اس لیے تمام تر ایمان والوں کا، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ وہابی ہو، ان کا یہ فرض اولین ہے کہ دل و جان سے صحابہ رسول سے محبت کریں، دل و جان سے ان کا احترام کریں اور اپنی زبان سے کوئی بھی ایسا لفظ نہ نکالیں جس سے ان کی توہین ہوتی ہو، یا جس سے ایسا کوئی امر واضح ہوتا ہو جس سے ان کی توہین کا ارتکاب ہو۔ ان سے محبت کریں، صحابہ کرام کا احترام کریں، دل و جان سے محبت کریں، دل و جان سے احترام کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔